اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ رب العزت رب کائنات کس اسلوب سے کیا بات فرما رہے ہیں۔ آج کا مطالعہ ہمارا آیت نمبر 93 سے لے کے 106 تک ہوگا، کیونکہ سورہ المومنون چل رہی ہے، جاری ہے ابھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ رَبِّي إِمَّا تُرِيَنِّ مَا يُوعَدُونَ۔ اب یہ جو سینٹنس ہے وہ کلام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف سے یہ بات کہی کہ آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، ربی میرا رب، اما ترینی ما یوعدون، اگر تو مجھے دکھائے جو وعدہ کیا ہے ان سے، جو مشرکوں سے کافروں سے اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، اس وعدوں میں جہنم کا بھی وعدہ ہے، عذابوں کا بھی وعدہ ہے۔ تو اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ مجھے یہ دکھا دے جو ان کو عذاب ہونا ہے یا ان کو جو سزا ملنی ہے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، یعنی وہ موقع آ جائے کہ جب ان پر عذاب آئے تو اللہ کے رسول مقبول فرماتے ہیں کہ اللہ پھر مجھے محفوظ رکھنا، ان میں شامل نہ کر لینا، ان سے مجھے الگ رکھنا، ان میں میری شمولیت نہ کرنا۔ رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب بس نہ کرنا مجھے ان لوگوں میں، یعنی مقصد ہے کہ ان لوگوں میں میرا شمار نہ کرنا جو ظالم ہیں، یعنی مجھے ان سے الگ رکھنا۔ اب دیکھو نا، یہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ اگر بعض دفعہ عذاب آتا ہے، پوری بستیاں تباہ ہو جاتی، علاقہ پورا تباہ ہو جاتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا فرماتے تھے، یہ جامع ترمذی اور مسند احمد میں ہے، وَإِذَا أَرَدْتَ بِقَوْمِ فِتْنَةً، اور اللہ جب تو کسی قوم پر آزمائش یا عذاب کا فیصلہ کرے، فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، تو پھر مجھے اس سے الگ رکھنا، یعنی تو مجھے ان میں شامل نہ کرنا۔ وَإِنَّا لَا أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور تحقیق ہم اس پر، نوریا کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم آپ کو وہ دکھا دیں جو ان کو عذاب آنا ہے، یا جو ان کو جو جہنم میں جس جگہ پہ ان کو رکھنا ہے وہ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ وَإِنَّا، اور تحقیق ہم، عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ دکھا دینا، یعنی نوریا کا آپ کو دکھا سکتے ہیں، نوریا کا، مَا نَعِدُهُمْ جو وعدہ کیا ہم نے ان سے، یعنی نَعِدُهُمْ جو ان سے ہم نے وعدہ کیا، لَقَادِرُونَ یعنی ہم اس پر قادر ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی پھر نصیحت بھی کر دی، ساتھ ہی بہترین بات کر دی، ساتھ ہی خوبصورت بات کر دی کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ جو
برائی ہے اس کو آپ اچھی بات سے رد کریں، اچھی بات سے اس کو جو ہے ہٹائیں، اس کو ختم کریں۔ ایک اور جگہ بھی فرمایا اللہ پاک نے کہ ادفع باللتی ہی احسن، یعنی اگر کوئی آپ سے بری بات کرتا ہے تو آپ اس سے اچھی بات کریں، اس کو اچھی بات سے رد کریں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، چاہے اس کے اور آپ کے درمیان کوئی عداوت بھی ہے، کوئی مخاصمت ہے، کوئی مخالفت ہے، پھر بھی آپ اس سے اچھی بات کریں۔ جب آپ اچھی بات کریں گے كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو پھر آپ کا جگری دوست بن جائے گا، وہ آپ کا بہترین دوست بن جائے گا، وہ آپ کا بہترین ساتھی بن جائے گا۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص گالی گلوچ کرتا ہے اور آپ اس کو اچھے انداز سے سمجھا دیتے ہیں، تو کیا ہے کہ وہ ایسا انسان تو کوئی بھی نہیں کہ اگر وہ گالی دے اور آپ آگے اس کو اچھے طریقے سے بات کریں تو ایک دفعہ کر لے گا، دو دفعہ کر لے گا، آخر اس کو شرم آ جائے گی۔ اور کوئی ایسا بندہ ہے جو بد کلامی کرتا ہے، آپ اس کو اچھے انداز میں سمجھا دیں کہ بھئی بد کلامی جو ہے نہ اللہ کو پسند ہے، نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے، پھر آپ کے نامہ اعمال میں بھی گناہ لکھے جا رہے ہیں، آپ کی زبان گندی ہو رہی ہے، اور مفت کا آپ کو جو ہے نا ایک گناہ آپ کے وہ جا رہے ہیں۔ آپ تو اس کو بعض کا تقیہ کلام ہوتا ہے کہ کئی کئی گالیاں وہ نکال جاتے ہیں ایسے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ اچھائی سے برائی کو ختم کرو، برائی سے برائی کو ختم نہ کرو، بلکہ آپ اچھائی بانٹو، اچھائی بکھیرو، اچھائی سے برائیوں کو ختم کرو۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، یہاں جمع ہے، شیاطین ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور کہہ اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں تیری شیطانوں کی چھیڑ چھاڑ سے۔ تو اب دیکھیں یہاں وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری اے میرے رب اس سے کہ وہ آئیں میرے پاس، یعنی شیاطین دور ہی رہیں تو اچھا ہے۔ اور ایک یعنی سنن ابی داؤد میں یہ حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الحرم، آپ اکثر دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شدید بڑھاپے سے بچانا، واعوذ بک من الحدم، اور کوئی اچانک جیسے موت ہوتی ہے، کوئی دیوار گر جاتی ہے، چھت گر جاتی ہے، اس قسم کی موت سے مجھے محفوظ کون فرمانا۔ من الغرق، اور غرق ہونے سے بچانا۔ واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت۔ اب دیکھیں کہ یہ شیطان جو ہے یہ خاص طور پہ جب انسان کو وہ سکرات کا جو عمل ہوتا ہے، خرخرہ لگ جاتا ہے، اس وقت پوری ایفرٹ کرتا ہے، اپنی آخری کوششیں کرتا ہے اس وقت۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ مجھے جب موت آئے تو اس وقت، اس لمحے مجھے شیطان کی جو ہے یہ یعنی اس کے حملے سے یا اس سے محفوظ رکھنا کہ وہ میرا اس سے ملاپ ہو، اس سے مجھے محفوظ رکھنا۔ تو یہ ہر انسان کو بھی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ شیاطین جو ہے نا، شیطان وہ آخری دم تک کوشش کرتا ہے کہ یہ بندہ جہنم میں چلا جائے، یہ بندہ جنت میں نہ جائے، اس کی پوری ایفرٹ ہوتی ہے۔ آپ کبھی آزما کے دیکھیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں یار میں اٹھ کے نماز پڑھتا ہوں فجر کی، نیند بڑی آ رہی ہے، تو وہ ایسے بعض دفعہ تو باقاعدہ طور پہ وہ دبانے لگ جاتا ہے کہ سو جاؤ جی، خیر ہے کوئی بات نہیں۔ یا ایک بچہ مدرسے جا رہا ہے، یا
ایک بڑا دین کی تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے بہانے بنائے گا، کچھ چیزیں اس کو دکھائے گا، کوئی ایسے طریقے کرے گا کہ یہ وہاں جا نہ سکے اور یہ اس کے اجر میں اضافہ نہ ہو، یہ کہیں جنت میں نہ چلا جائے، اس کا جو معاملہ ہے وہ سیدھا نہ ہو جائے، یہ صراط مستقیم پہ نہ ڈال جائے، تو یہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب کسی کو موت آئے، قال رب ارجعون، یعنی یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے دنیا میں من چاہی زندگی گزاری اور اللہ کو اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا، ان کو یا جھٹلا دیا، تو پھر کیا ہے، وہ کیا کہیں گے، قال رب ارجعون، اے اللہ ہمیں واپس بھیج دے، اے اللہ، وہاں پہ جب دیکھ لیں گے نا سب کچھ، پھر کہیں گے اللہ ہمیں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں بھی کام کر لوں اچھے اس میں، یعنی میں جو دنیا کو چھوڑ آیا ہوں میں اس میں کچھ اچھے کام کر لوں۔ تو اللہ پاک کیا کہیں گے، کلا، کلا کا مطلب ہرگز نہیں، اب نہیں ہو سکتا، مطلب ہے لیکن ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ اور پھر ایک جگہ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یہ سورہ نام میں فرمایا، وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اگر ہم ان کو لٹا دیں، لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ، تو وہ اعادہ کریں گے جن باتوں سے ان کو منع کیا گیا تھا، وہی کام پھر کریں گے۔ یعنی یہ بھی اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا ہے، سورہ نام میں میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی ہے، آیت 28 نمبر آیت ہے، اور اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ، کہ وہ پھر وہی اس چیز کا اعادہ کریں گے جو وہ کام کرتے رہے۔ اور اس لیے یہ دنیا میں ایک ہی موقع ملنا ہے، دوبارہ نہیں ملنا ہے، کوئی کتنا بھی کہے، کلّا کہہ دیا کہ ہرگز نہیں، اب دوبارہ موقع نہیں ملے گا، یہ لاسٹ چانس ہے، فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس ہے، اس کے بعد دوبارہ موقع نہیں ہوگا۔ انہا کلمۃ هو قائلها، اب اللہ پاک کہتے ہیں کہ تحقیق وہ ایک یہ کلمہ ہے جو وہ کہہ رہا ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ، اور اس کے پیچھے جو ہے، مرنے کے بعد اس کے جو سامنے ہے وہ برزخ ہوگی۔ اب برزخ کیا چیز ہے؟ برزخ تو ہم پڑھتے ہیں، برزخ کیا چیز ہے؟ برزخ یہ ہے کہ جو دنیاوی زندگی ہے اور اخروی زندگی جو ہے اس کے درمیان جو یہ گیپ ہے، وقفہ ہے، اس کو ہم برزخ کہتے ہیں، یعنی اس کو اوٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی وہ اب دنیاوی زندگی سے آدمی چلا جاتا ہے، پھر اخروی زندگی تک اس کے ساتھ عذاب ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی معاملہ ہے، اچھے طریقے سے سو رہا ہے، دلہن کی طرح سو رہا ہے، وہ اب جب اٹھے گا دوبارہ، جب سور پھونکا جائے گا تو پھر جو ہے وہ اخروی زندگی میں آئے گا۔ یہ درمیانی جو وقفہ ہے یہ برزخ کا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں من ورائہم برزخ، مرنے کے بعد اس کے سامنے ایک آڑ ہے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب کہ وہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ جب ان کو اٹھایا جائے گا تب تک یہ ایک آڑ رہے گی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی، وہ جو اسرافیل علیہ السلام لے کر کھڑے ہیں وہ اس میں پھونک ماریں گے، اور وہ ہمتاً گوش ہر وقت منہ میں لے کے کھڑے ہیں کہ کب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، کب اللہ کا حکم آ جاتا ہے۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، فَلَا أَنْسَاب، تو نہ ہوں گے رشتے ناتے،
بینہم یومئذ، ان میں اس دن، ولا یتساءلون، اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا. یعنی یہ دیکھ رہے ہیں اس کی مثال ایک بہترین اللہ کے رسول مقبول فرمائی نا کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کہے گا کہ بھئی تو ایک نیکی لے آ، اس کی ایک نیکی کم ہوگی، تو ایک نیکی لے آ تو میں تجھے جنت میں ڈال دیتا ہوں. اب وہ بھاگتا ہوا پہلے تو اپنے جناب بیوی کے پاس جائے گا، میں نہیں کر سکتی، مجھے اپنا نہیں پتہ. اولاد کے پاس جائے گا، کہے گی لا لا انا ما عارف کیف وسوی، مجھے نہیں پتہ کہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ جناب والدین کے پاس جائے گا، بہنوں بھائیوں کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، دیکھیے ایک نہیں ملے گی. نہیں. تو مطلب آپ دیکھیں کہ یہ دنیا کی کتنی اہمیت ہے. اس وقت کی جو کار زار ہے، یہ عمل کار عمل ہے، اس کی آپ دیکھیں کہ اہمیت کتنی ہے، کتنی اہمیت. فمن ثقلت موازینہ، اب دیکھو نا یہ کتنی زبردست بات ہے کہ جن کے اعمال پلڑے میں بھاری ہوئے، جن کی نیکیاں سرجی بھاری ہوئیں، جن کے گناہ جو ہے نا اوپر چلے گئے، نیکیاں نیچے ہوئیں، تو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ تو عیش میں ہوں گے نا، وہ تو مکمل اطمینان میں ہوں گے، خوشی میں ہوں گے، راحت میں ہوں گے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہوں. اور آپ دیکھیں نا کہ اللہ نے ایک فارمولہ سیٹ کر دیا کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم. جو اچھے کام کرنے والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور جو برے کام کرنے والے وہ جہنم میں جائیں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اور خدا نخواستہ جن کے اعمال صالح اعمال کم پڑ گئے، پلڑے میں ان کا پلڑا صالح اعمال والا اوپر اٹھ گیا، اولئک الذین خسروا، وہی لوگ خسارے والے ہیں. وہ کہاں گئی جی باتیں ساری؟ وہ ایک کلمے والی بات تو پتہ نہیں کب اس کا وقت آئے گا. تو یہ تو یہاں پہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ذرہ ذرا نا، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ. اس کا پلڑا اوپر چلا گیا تو وہ تو خسارے میں پڑ گیا، گھاٹے میں پڑ گیا. فی جہنم خالدون، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ سورہ نبا کی میں یہ آیت آپ کے لیے خاص طور پہ لے کے آیا ہوں کیونکہ ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں اکثر. فرمایا گیا ان جہنم کانت مرصادا، جہنم جو ہے نا گھات میں ہے، اپنے لوگوں کو پہچانتی بھی ہے. اور جیسے شکاری نہیں ہوتا گھات میں بیٹھ کے شکار کی انتظار میں ہوتا ہے، یہ ویسے یہ گھات میں ہے. للطاغین مآبا، جو ہوں گے نا سرکش لوگ، ان کا ٹھکانہ یہی ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانیں گے، جو اپنی من چاہی زندگی گزاریں گے. اور آگے فرمایا گیا لابسین فیہا احقابا، اور کئی احقاب اس میں پڑے رہیں گے. میں نے پہلے عرض کیا کہ صحابہ کرام نے پوچھا حضرت علی سے کہ احقاب کیا ہے، ایک حقب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 80 سال کا ایک حقب ہے. اس میں 12 ہی مہینے ہیں ہر سال میں، 30 ہی دن ہیں ہر مہینے میں، لیکن ہر دن جو ہے 1000 سال کا ہے. یہ ملینز میں بات چلی جاتی ہے. اور کہتے ہیں ایک عقاب کے بعد پھر دوسرا عقاب شروع ہوگا، پھر تیسرا شروع ہوگا. وما علینا الا البلاغ، جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا. تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں، ہم ایسا موقع ہی نہ دیں
کوشش یہ ہونی چاہیے ہماری کہ ہمارا جو نیکیوں والا پڑھا ہے، جو صالح اعمال والا پڑھا ہے، وہ ہمیشہ مطلب وزنی رہے. کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے، کسی وقت بھی بلاوا آ سکتا ہے. آگے فرمایا گیا تلفہ وجوہہم النار، تلفہ وجوہہم النار، یہ آگ ان کے چہروں کو جلا دے گی، مسخ کر دے گی. آپ دیکھو کسی کا چہرہ جلا ہوا ہو، وہ کھوپڑی سی رہ جاتی ہے باقی، تو وہ مسخ کر دے گی، جلا دے گی. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، کالحون کہتے ہیں، کالے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا ہمارے دانت ہیں، ان کے اوپر جو ہونٹ ہے نا، اللہ نے ان کو خوبصورت بھی بنا دیا ہے، لیکن یہ ایک کور بھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے کور بھی ہے. جب یہ جل جائے گا تو عجیب وہ چہرہ ہوگا کہ دانت ایسے نظر آئے گے، اس کو کہتے ہیں کالے، کالحون. ان کے چہرے بھی ایسے ہو جائیں گے کہ خوفناک ہو جائیں گے. الم تکن آیاتی تتلی علیکم، اللہ تعالیٰ پھر کہیں گے الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا نہیں پڑھی جاتی تھی میری آیتیں تم پر؟ کیا نہیں سنائی جاتی تھی تمہیں میری آیتیں؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اور تم ان آیات کو جھٹلاتے تھے، تم اس پر یقین ہی نہیں کرتے تھے کہ کوئی جنت نہیں ہے، کوئی آخری زندگی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ہم کسی کو آنسریبل نہیں ہیں، نو فیئر، ایک دفعہ آنا اس دنیا میں، بس موجیں اڑا لو، مزے کر لو. تو آپ دیکھیں کہ اللہ پاک یہ صاف صاف ہر بات بتا رہے ہیں. فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، پس تھے تم انہیں جھٹلاتے. قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا، کہیں گے اے میرے رب آ دبوچا ہمیں بدبختی نے. شِقْوَتُنَا یہ بدبختی کو کہتے ہیں. وَكُنَّ قَوْمًا ضَالِّينَ، اور رہے ہم لوگ راہ سے بھٹکنے والے، گمراہی میں رہے. یعنی دیکھیں نا آپ ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمِعُ أَوْ نَعْقِلُ وَمَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، یعنی وہ جہنمی کہیں گے کہ اگر ہم سن لیتے ان باتوں کو، او نعقل، یعنی ہمیں سمجھ آ جاتی ان باتوں کی، وما كُنَّا فی اصحاب السعیر، تو پھر ہم کیوں جہنمی بنتے، ہم کیوں جہنم میں داخل ہوتے. مطلب ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی باتوں کی، ہم سنتے ہی نہیں تھے، اگر سنتے بھی تھے تو سمجھتے نہیں تھے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. وما علینا الا البلاغ.